میں جب مذاکرات کی بات کرتا ہوں میری طرف سے ہو نہ ہو بھاڑ میں جائے. مذاکرات کو سنت سمجھ کے صرف کھجور کھانا سنت نہیں، بھوکا رہنا بھی سنت ہے. قرآن کی وزڈم ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اور تم تو مغلوب بھی نہیں رہے. السلام علیکم ویورز، سلامتی آپ کے لیے اور اپنے وطن کے لیے. ایک سینسبل سی بھائی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وزیر اعظم کی مذاکراتی پیشکش پر آمادگی ظاہر کر دی. اپوزیشن اتحاد نے مذاکرات میں نئے میثاق کو انتہائی ضروری قرار دیا. اپوزیشن اتحاد نے نئے میثاق کے تحت شفاف انتخابات، متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری اور پارلیمانی بالادستی پہ آمادگی کا اظہار کیا یا خواہش کی یا جو بھی کہہ لیں آپ. اس میں بات اچھی ہے. مذاکرات دیکھیں، بات سنیں. میں اپنے ویور سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی، یہ میرا دعویٰ ہے مسلمان کے طور پہ نہیں، ایک عام آدمی اور انسان کے طور پہ، تو پلٹ کے حضور کی طرف دیکھو. خدا کا ذاتی زندگیوں میں بھی. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میرا اوریجن بھی، میرا ڈی این اے لگا ہوا ہے، وہ ہندوستان نہیں ہے، اچھا، یا پاکستان بعد میں بنا. حضور قرۂ ارض کی جتنی ریکارڈڈ ہسٹری میں نے پڑھی ہے انسانوں کے بارے میں، کوئی خاک پا اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. علیحدہ کر دو. کوئی سچویشن آپ امیجن کر کے، کوئی ہمارا ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، کرسچن ہو، مجھے بتائے کون سی سچویشن ایسی ہے ہیومن زندگی میں، ہیومن لائف میں، آج سے مطلب 1.5 سال ہو گئے، جو حضور نے فیس نہیں کی. یہ ایک حیرت انگیز بات میں کر رہا ہوں آپ کو، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. میں چونکہ سیرت پہ کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، یہ وہ بہرحال ایک اور کہانی ہے. یہ میں بطور مسلمان نہیں کر رہا، بطور ایک عام انسان کر رہا. میں کسی اور مذہب میں بھی پیدا ہوا ہوتا اور میں نے حضور کے بارے میں پڑھا ہوتا، زیادہ نہیں، سیرت النبی پہ چند کتابیں میں پڑھ لیتا، تو میرا دل مجھے بتاتا کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس، ہماری زندگیوں میں کتنے لوگ ہیں. آپ ارد گرد دیکھیں، پیدائش سے پہلے والد کے سائے سے محروم ہو گئے. کتنے بندے ہیں اس طرح کے لوگ. کم سنی میں والدہ کی شفقت، میں نے حاضری دی ہوئی ہے ان کی بھی قبر پہ. نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ مال نہ منال. بندہ غریب گھر میں پیدا ہو، وہ ماں نصیب ہوتی ہے. جس ایج میں آپ کی والدہ محترمہ رخصت ہوئی، ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا چہرہ، یا بہت دھندلا ہوگا. کیا ایج تھی، کم سنی کی. باپ کو دیکھا، اے خدا کا واسطہ، ایک تنے تنہا ایک آدمی، ہوسٹائل اہل مکہ. تفصیل میں چلا جاؤں گا تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. کیا کچھ نہیں ہوا. طائف کے پتھروں سے لے کے وہ شعب ابی طالب کے فاقوں تک. بیٹے نصیب ہوئے اور کم سنی میں چل بسے. یہ انسانوں کے ساتھ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے.
یہ مائنڈ باگلنگ ہے. بتا رہا آپ کو یہ سادہ باتیں لگیں. یہ انسان سو زندگی میں جب کوئی سچویشن آئے آپ آرام سے ڈھونڈ لیں گے کہ حضور نے اس کو کسی نہ کسی شکل میں فیس کیا ہے. اب یہ جو میں جب مذاکرات کی بات کرتا ہوں میری طرف سے ہو نہ ہو بھاڑ میں جائیں, ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے. مجھے بتائیں فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ جو ہوئی اس کے پیچھے کیا وزڈم تھی. قریش تو ہار چکے تھے. منت اللہ کہ جی اگلے سال آ جائیں تو فلانا کریں. سوائے حضرت بلال کے سارے ہی اپسیٹ تھے کہ ان کی ہنسی کی تسی جو مظالم انہوں نے کیے ہیں, جو ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں. آپ نے کہا نہیں, وہ بات سنو. مذاکرات جو ہوئے کس کے درمیان؟ جو آلریڈی فاتح ہے. مذاکرات تو پھر آپ ایویں نہیں کرتے نا, ورنہ حضور کو ہجرت نہ کرنی پڑتی. ساری زندگی مکہ کو یاد کرتے رہے اپنے ایگزائل میں. اہل مدینہ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ اور طرح کی کہانی. گزارش میری صرف اتنی ہے, ہم کیا ہماری بساط کیا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زندگی میں ایک انڈیویجول کے طور پہ, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سیاستدان ہیں, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, کوئی اگالدان ہے, کوئی سیاستدان ہے, کو پتہ نہیں آتش دان ہے, کیا ہے مجھے نہیں پتا. عام زندگی میں میری یہ گزارش ہے اپنی یوتھ سے, اپنے بڑوں سے, جب کوئی سچویشن نہیں آ سکتی کسی انسان پہ, یاد رکھنا ممکن نہیں ہے, ورنہ مجھے کوئی میسج بھیج دیں کہ فلاں انسان نے ہزاروں سال کی تاریخ میں یہ سچویشن فیس کی تھی. کہ حضور نہ غور سے دیکھیں, یتیمی, محرومی, تنہائی, اور ٹاسک رب العالمین نے کیا دیا, خدا کی پناہ. تو مذاکرات سے لے کے معافی تک یہ ہے ہمارے آقا کی سنت. ہم میں سے گئے گزرے لوگ ہیں. کھجور کھانا سنت ہے, کھجور کھانا سنت ہے. طائف کے پتھر کھانا سنت نہیں ہے. مکمل فتح اور کمانڈ اور کنٹرول کے بعد معاف کر دینا. معاف بھی کس کو؟ ہند کو, جسے یہاں ہندا پڑھاتے ہیں, ابو سفیان کی بیوی, جس نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد یار بس کر دو, اور اگر یہ مطالبات فلان تو کیا ہے یار, تم تو ان کے جوتوں کی خاک نہیں ہو, ان کے جسم پہ پہنے ہوئے لباس کا گندا پیوند بھی نہیں. مذاکرات کو سنت سمجھ کے, صرف کھجور کھانا سنت نہیں, بھوکا رہنا بھی سنت ہے. کھانا سامنے پڑا ہو ایک خاص حد سے آگے نہیں جانا, یہ بھی سنت ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی سنت ہے. یہودے کے بچے کو گود میں لے کے پیار کرنا اور اس کی عزت رکھنا. ایک یہودی کے بچے نے کہا حضور کو بچوں سے محبت ہی بہت, کیا آپ آؤ آؤ آؤ, چلے گئے. اس کے بعد آپ نے بدتمیزی کی, بار بار سٹا. بچے نے کہا کہ 2 دن بعد پھر وہ اتنا تھا تو مدینہ مکہ ہم پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قصبے تھے. اس نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. کیا کہا؟ یہ نہیں کہا تیرے باپ نے یہ کیا میں گیا تھا. کہتے ہو بیٹا میں بھول گیا تھا, میں کل آؤں گا. کل گئے, اس یہودی نے وہی حرکت کی. لیکن وہ یہودی
جس نے دوسری بار بدتمیزی کی ہم سے کروڑ گنا بہتر تھا. کیسے؟ بچے نے دوبارہ شکایت کی. پھر نہیں کہا کہ میں گیا تھا، تیرے باپ نے یہ کیا. کہ بچے کے دماغ میں باپ کا امیج، اس کی عزت، اس کے احترام میں، محبت میں کمی نہ آ جائے. چونکہ وہ بچہ بہت اٹیچ تھا حضور کے ساتھ. اس نے پھر کہا، پھر گئے. اپنے دروازے پہ کھڑے دیکھ کے وہ یہودی حضور کو رو پڑا. اس نے کہا، محمد آپ پیغمبر کے علاوہ اور ہو ہی نہیں سکتے. میرے چھوٹے 5 6 7 سال کے بچے کے سامنے میری عزت رکھی. یہ ہوتا ہے لاجپال آدمی. ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہمارے زوار بھی بڑے، نماز بھی پڑھنی فلاں، وہی کہانی اور ہے. قرآن ایک وزڈم ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اور تم تو مغلوب بھی نہیں رہے. غالب آؤ کا کیا مطلب ہے؟ لیڈ کرو گے، ڈومینیٹ کرو گے، یعنی اور دنیا کو امپروو کرو گے. یہاں غالب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فاتح ہو گے تو لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، ذلیل کریں گے. یہ وہ جو ہمارے حکمران کرتے ہیں، جو گورا کرتا رہا، اس سے پہلے مغل کرتے رہے، اس سے پہلے سلاطین دہلی کرتے رہے. نہیں، غالب آنا مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اسے کوئی ابیوز نہ کر سکے، اسے کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے. لمبی کہانی ہے یہ، مذاکرات وغیرہ. اگر بہرحال یہ جانے ان کا کام جانے، چونکہ ان کے بہت چھوٹے چھوٹے گولز فلانا ہوتے ہیں، پیٹی سے لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کے بیانات پڑھ لو، 1 سال کے سارے اخبار سامنے رکھو، ان کے بیانات پڑھو، اور پھر آنکھیں بند کر کے سوچو کہ یہ جو کچھ بکتے بھونکتے ہیں کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ آپس میں حکم کیا ہے ان کا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جگہ زخمات پورا جسم. بہرحال